کی سرزمین ہو سکتا ہے رات کی ٹھنڈی تو ہو، مگر مومنوں کے دلوں میں کبھی عشق رسالت کی ٹھنڈی نہیں آ سکتی۔ لہذا جتنی بلند آواز سے آپ نعرہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کا ذکر آئے تو بلند آواز سے درود پاک بھی پڑھا جائے۔ بلند آواز سے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ میرے عزیزوں، ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ذکر پر جھوم اٹھتا ہے، لہذا درود مبارکہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جب ذکر آ جائے میرے مصطفیٰ کا، لبوں کو بند نہ رکھو، بے اختیار حضور پر درود پڑھ لیا کرو۔ محفلوں کی چاشنی، محفلوں کا عطر بھی یہی ہے، ہماری روح کی غذا بھی یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کا جتنا قرب ہوگا وہ درودوں کی برکت سے ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، بہرحال میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں یہ عرض کرتے ہوئے، یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری زندگی کا کل اثاثہ، ہماری زندگی کا کل سرمایہ، ہماری زندگی کا خلاصہ اور لب لباب حاصل کلام صرف یہی ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات کا پجاری، اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا۔ اور سیم و زر کیسے کہتے ہیں؟ سونا اور چاندی کو۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، اے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے، سونے چاندی کی غلامی اچھی نہیں ہے، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ کل زندگی کا خلاصہ یہی ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف سے ملا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا پھر یہ ہوگا کہ اگر تم رسول کے راستے کو چھوڑ کر چلو گے، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں ہیں، سمجھ کر کے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیا، فتنے میں مبتلا ہو اترنا، کیونکہ وہ لوکیشن ایسا تھا کہ کفار و مشرکین سامنے آتے تو کہ 50 تیر انداز صحابہ تیر مار دیتے، وہ سامنے آئی نہیں پاتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی، اور ان 50 تیر انداز صحابہ نے اچھے اچھے کافروں کو اوپر سے تیر مارا تھا۔ پھر جب جنگ جو ہے میدان میں چل رہی تھی، کفار مشرکین شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، اپنا مال سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو جو نیچے صحابہ تھے انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، جنگ ختم ہونے کو آ گئی۔ اب سنو، جو 50 تیر انداز صحابہ اوپر کھڑے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی اتر جاتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں، چونکہ جنگ ختم ہو گئی۔ ان میں سے چند صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ لیکن صحابہ میں آپس میں یہ بات ہوئی کہ نہیں، رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک مت اترنا۔ جنگ ختم ہو گئی، وہ
کفار بھاگ رہے ہیں، اب یہاں ہم کھڑے ہو کر کیا کریں؟ تو 40 کے قریب صحابہ اتر گئے، یعنی کئی صحابہ اترے۔ اب وہ جو مین لوکیشن تک خالی ہو گیا تو کفار و مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید اس وقت آئے تھے، ابھی وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونچا ٹیلا خالی ہو گیا ہے، 200 لشکریوں کو پیچھے سے بھگاتے ہوئے لائے، اور جو اوپر کھڑے تھے صحابہ ان سب کو شہید کیا، اور واپس آ کر کے جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے سب پر حملہ کیا، اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ کر آ گئے۔ دونوں کے بیچ میں صحابہ پس گئے، 70 صحابہ کی جانیں گئی اس جنگ احد میں۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، سنو، یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے جسم کے، اور کافروں نے ہار بنا کر کے پہن لیا تھا ان کے ٹکڑوں کو کاٹ کر کے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت انس بن نزیر ایسا پیس دیے گئے تھے کہ ایک انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت سعد بن ربی کے جسم میں 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں خود رسول اللہ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ اتنا بڑا جو نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کی جانیں، بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ کیوں ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں صرف اس بات کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا، صحابہ نے یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کرنی تھی، ان کی خطا اجتہادی تھی، اتر گئے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ صحابہ نے جان بوجھ کر کے حضور کی نافرمانی نہیں کی، وہ ان کا اجتہاد تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے حضور نے فرمایا تھا جنگ ختم ہو گئی، اب اتر جائیں گے۔ اس کے باوجود اتنا بڑا نقصان، مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اے مسلمانوں، جو جان بوجھ کر رسول اللہ کو چھوڑ چکا ہو، جو آج جانتے ہوئے نبی پاک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو، وہ تو احد کے میدان میں 70 شہید ہوئے تھے، آج 70 لاکھ بھی مرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج 70 لاکھوں کی بھی جان جا سکتی ہے۔ وجہ یہی ہے جس کو اقبال نے 2 جملوں میں بیان کر دیا تھا، کیا ہے؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ اے میرے عزیزوں، جذبات، جوش سب اپنی جگہ پر، جب تک تم محبت کے تقاضوں کے مطابق نہیں اتر سکتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ضروری ہے، صرف زبان سے نہیں۔ ابھی میں پوچھوں گا تو سب 2 ہاتھ اٹھائیں گے کہ کون کون اپنی گردن دینے کو تیار ہے، ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، جو بندہ حضور کے لیے جان دے سکتا ہے وہ کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتا؟ اپنی عادتوں کو بدل کیوں نہیں سکتا؟ اور میں نے تو یہ دیکھا ہے، آج اگر کسی کو عشق ہو جائے کسی لیلا سے، اور مجنو کو ہم نے دیکھا ہے وہ چہرہ بھی بدل لیتا ہے، کپڑے بھی بدلتا ہے، ہیئر اسٹائل بھی بدلتا ہے، گھنٹوں لیلا کے انتظار میں جا کر کے پارک میں انتظار بھی کرتا ہے۔ مجازی عشق میں جب تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، جبکہ یہ بھی بھروسہ نہیں لیلا کتنے دن تیرے ساتھ رہنے والی، یہ بھی بھروسہ نہیں، باوجود اس کے اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تو اس نبی رحمت شہنشاہ دو جہاں کے لیے کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ جو ہمیں ایک بار تھام لے تو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی، حشر میں بھی وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو ان کے لیے کیوں نہیں بدل سکتے؟ ان کے لیے کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس کو ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج نے ان کی پناہ
آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا۔ اے عزیز ساتھیوں مسلمانوں، میری امت کے غیور نوجوانوں، ایک حدیث میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ واہ واہ واہ، جس چیز کو میں لے کر کے آیا وہ رسول پاک لے کر کے آیا، حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے تب تک مومن نہیں۔ یہ کہنا آج سے چھوڑ دو کہ میری مرضی میں جیسا چاہوں گا جیوں گا، نہیں، یہ کہنا چھوڑ دو یہ ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دو، کسی کی لائف نہیں ہے، تم میں سے کسی کی اپنی زندگی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہے کیا ہمارے پاس؟ تاج الشریعہ سے سنو، خود کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اصل زندگی۔ جب تک تم اپنی خواہشات کو نبی کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتے مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی چند مثالیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، انہوں نے جسم کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، اولاد کی قربانیاں دی، جائیداد کی قربانیاں دی، وطن کی قربانیاں دی، رشتوں کی قربانیاں دی، کیا نہیں کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے، ہر چیز کو انہوں نے ٹھکرایا۔ حضرت صہیب رومی ایک صحابی ہے جوان، اور مکہ مکرمہ میں ان کا حال یہ تھا اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے پوری گلی مہکتی تھی۔ جب ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے ماں باپ سخت قسم کے کافر اور دشمنی میں ملوث، اپنے بیٹے کو ٹارچر کرنا شروع کیا کہ اگر تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہے اس سے اگر باز نہیں آئے گا تو تم کو ہم اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے، یعنی باپ کہتا ہے میری جائیداد میں تیرا حصہ نہیں ہوگا۔ بیٹے نے کہا خوشی خوشی منظور ہے، پوری جائیداد آپ رکھ لو، مجھے میرے مصطفیٰ کی محبت کا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ باپ نے کہا میرے گھر میں بھی تیرے لیے جگہ نہیں، تو نکل جا۔ حضرت صہیب نکلنے لگے۔ سنو میرے عزیزوں، کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر پہ رہو، میں مدینے چلتا ہوں۔ مکہ سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو ماں پیچھے سے پکار کر کے، کتنے کٹھور دل تھے وہ لوگ، کتنے سخت لوگ تھے۔ حضرت صہیب نے وہ لباس بھی اتار دیا، ٹانگ چلنے لگے، تب بھی بس نہیں کیا، باپ نے کچھ گنڈوں کو بھیجا بیچ راستے میں حضرت صہیب کو مارنے کے لیے۔ گنڈے آئے، راستے میں اتنا مارتے کہ ان کی ناک پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا، مار مار کر کے تھک گئے۔ پھر پوچھا کیا ارادہ ہے؟ وہ اٹھتے ہیں اور لنگڑتے ہوئے کہتے ہیں مدینے جانا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جانا ہے۔ خواہشات تو یہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر میں رہیں، خواہشات تو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے مال کا مالک رہوں، لیکن ٹھکرا دینا صرف میرے مصطفیٰ کے لیے، یہی ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اتنے زخمی تھے، پیدل چل کر کے مدینے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ مدینے آ رہے تھے، شام کا وقت تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آ کر کھڑے ہیں جیسے کسی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قریب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر کے ان کے جسم پر ڈال دی، اپنے سینے سے لگا لیا، اتنی ہی بات تھی۔ سنو، حضرت صہیب کہتے ہیں اے لوگوں، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے، لیکن
میں وہ بندہ ہوں جس سے میری ماں نے بھی کپڑے اتار لیے، اس کے باوجود اگر مجھے کسی نے چادر پہنایا ہے تو تاجدار مدینہ کی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مجھ سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات۔ اور پھر رسول پاک فرماتے، حضرت شعیب کہتے ہیں پھر گنڈوں نے کتنا مارا تھا، میرے باپ نے کتنا مال لیا تھا، میرا گھر کس نے ہڑپا تھا، مجھے کچھ فکر نہیں۔ یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ ان کا مسلک تو یہی تھا، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشقتیں اٹھائی، قربانیاں کی، اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے۔ آج نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں، ساری خواہشات کا بنڈل تو لے کر کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر اگر صرف ہم یہاں دین پر تمہیں پیدا کیا، سب سے اچھا دین اسلام جس پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور اتنا ہی نہیں سب سے محبوب رسول کی امت میں بنایا۔ ظاہر سی بات ہے جب سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے تو اتنا ہی کٹھن امتحان بھی ہوگا، ویسے ہی آزمائشیں بھی ہوں گی، اور سب سے زیادہ دشمن تمہارے ہی ہوں گے، کیونکہ دولت سب سے بڑی تمہارے پاس ہے، سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کون ہماری دشمنی کرتا ہے؟ آج ایک مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں، ہمارے ملک کی بات میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، ہوتا ہوگا اس میں نیوز چینل والے بھی آتے ہوں گے، جس کو جتنا مرچ مسالہ لگانا ہے لگا، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سنو، ٹی وی ڈیبیٹ میں آج سب سے زیادہ مدعا کس کو بنایا جاتا ہے؟ آنکھ بند کر کے تم بولو گے مسلمان۔ سب نیوز چینل جتنے بھی دجالی میڈیا نظام ہے، جب تک یہ ہمارا نام لیتے نہیں ان کی روٹی چلتی نہیں۔ کیوں میاں؟ کیا بات ہے؟ ایک تو میں نے سروے کی رپورٹیں دیکھی، مسلمان اس ملک میں سب سے بیکورڈ ہے، ان کے پاس مال کی کمی ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کے پاس سیاست نہیں، ان کے پاس قیادت نہیں، ان کے پاس ڈپارٹمنٹ میں لوگ نہیں، ان کے نیتا نہیں۔ سب رپورٹ میں ہم نے دیکھا، یہاں تک کہ کئی رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ دلت سماج سے بھی نیچے آ گئے مسلمان کچھ معاملات میں۔ اتنی بچھڑی ہوئی قوم ہے اگر، اور وہ بھی پورے ملک میں 14% ہے، اتنی بچھڑی ہوئی قوم جن کا ڈھنگ کا ایک نیتا نہ ہو، اللہ ماشاءاللہ، اور کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ پھر میں یہ پوچھتا ہوں سب سے زیادہ ڈسکشن اس قوم پہ کیوں ہوتا ہے؟ جو سب سے کمزور ہے، اگر سب سے زیادہ بچھڑی ہوئی ہے، تو پھر مدعا ہر ٹی وی چینل کا یہی کیوں ہے؟ صبح سے شام تک کھولو یہی برقع، اذان، داڑھی، ٹوپی، نماز، مصلی، مسجد، اس کے علاوہ کیا ہے؟ سب کل ملا کر کے نیوز کا حاصل صرف مسلمان، صرف مسلمان۔ میں بہت دنوں تک یہ سوچتا رہا، جب اس قوم کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہ نیوز چینل میں اتنی زیادہ کیوں ہاہاکار مچی ہوئی ہمارے نام سے۔ پھر اقبال کی بات یاد آئی، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تم ٹارگٹ پر ہو، بہت زیادہ نشانے پر ہو۔ وہ کیا بات ہے؟ دنیا کو پتہ ہے، شاید تمہیں پتہ نہ ہو، دنیا جانتی ہے، شاید تم نہیں جانتے۔ ہاں میں مانتا ہوں تمہارے پاس سیاست کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، قیادت مفقود ہے، مال و دولت میں کم نہ ہو، لیکن دنیا کو پتہ ہے یہ سب کچھ ان کے پاس نہیں، لیکن ایک دولت ان کے پاس ایسی ہے کہ جس دن وہ بیدار ہوئی دنیا کا جاگنا حرام کر کر رکھیں گے۔ وہ دولت کا نام ہے عشق مصطفیٰ، جس کو اقبال نے کہا تھا۔ یورپ آج بھی یہ کہتا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دنیا اسی بات کی دشمن ہے کہ سب لٹ گیا ہے،
لیکن نام محمد پر مرنے کا جذبہ ابھی تک لٹا نہیں ہے. اسی لیے تو ہم پکار کر کے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور یہی وہ جذبہ ہے, یہی وہ دولت ہے, یہی وہ قیمت ہے جو تمہیں آج تک سٹینڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. اب اسی دولت کو تھوڑا سا اور بڑھانے کی ضرورت ہے. جو چنگاری تمہارے سینوں میں جل رہی ہے یہ شعلہ بنانے کی دیر ہے. جس دن یہ محبت مصطفیٰ کا چراغ شعلہ بنے گا پھر تمہیں کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں. تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے دشوار بن جائے گا. تمہارا رعب اللہ تعالیٰ دوسروں کے اوپر ڈال دے گا. اس لیے میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر سچی ہے تو اپنے خواہشات کو قربان کرو, اپنے خواہشات کو قربان کرو. تمہاری خواہش گناہوں کے اڈوں پر لے جانا چاہتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ تمہیں مدینے کی طرف بلا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ سب کو سمجھایا تھا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کون سے چور ہیں یہاں پر, کون سے چور ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. یہاں وہ چور بلا کے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل چراتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ اعلیٰ حضرت نے اس میں مثال دیکھے کیسے. آنکھ سے کاجل چرانے والے چور یہاں پر ہیں. آنکھ سے کاجل کا مطلب کیا ہے؟ ایک مومن کا کاجل اور سرما عشق مصطفیٰ ہے, محبت مصطفیٰ ہے جو سب کی آنکھوں میں لگا ہوا ہے. اور یہ عشق مصطفیٰ کا سرما چرانے والے چور موجود ہیں. اور جب یہ تمہارے آس پاس پھٹک رہے ہیں تو گہری نیند میں سونا مناسب نہیں ہے. تم جاگتے رہو, جاگتے رہو. دنیا کی محبت میں فریفتہ ہونے والوں سنو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ دنیا کا حال یہ ہے کہ دکھانے کی چیزیں شہد جیسی اور جب کھاؤ گے تو وہ زہر ہے. یہ گناہوں کو سجا سجا کر لاتی ہے تمہارے پاس اور تم اس کو سمجھتے ہوئے فیشن ہے, یہ ماڈرنزم ہے. اور جب تم اس کو حلول کر جاتے ہو یہ زہر ہے جو تمہیں دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. آج گناہوں کے نام بدلے جا چکے ہیں. بہت سارے نوجوان شراب پیتے نہیں, شراب نہیں پیتے, وسکی پیتے نہیں پیتے, لیکن بیئر پیتے. کیا ہے میاں بیئر کیا چیز ہے؟ کہا وہ فروٹ سے بنتا ہے. شراب کیا ہے؟ شراب پکانے سے بنتا ہے, وہ بھی بہت سارے فروٹ سے ہی بنتا ہے. لوگوں کو ذہن بدلنے کے لیے نام بدلے گئے. زنا کا نام کلب رکھ دیا گیا. مجرے کرنے کے لیے, بھنگڑا ڈالنے کے لیے برے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. پہلے نچنیاں کہتے تھے لیکن اب اس کو ڈانس کا نام دیا جائے, وہی فیشن ہے, وہ فیشن ہے. جوا کھیلنے والے ہوتے تھے ان سے دنیا بچتی تھی, لیکن اب جوے باز سٹے باز دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتی بیٹنگ کرتے ہیں. ہم کیا کام ہے؟ کرکٹ فٹ بال میں بیٹنگ کرنا. جوے باز, گیمبلر, یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں سخت ترین مذمت آئی ہے. سود کھانے والے, آپ بیاج کہتے رہے ہوں گے لیکن اب دنیا اس کو انٹرسٹ کے نام سے, نیا لفظ فائنانس کے نام سے کھلاتی ہے. سود کا ایک لقمہ کھانے والا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. مسلمانوں کو ان تمام چیزوں میں لا کر ڈال دیا گیا ہے. گناہوں کے نام بدلے گئے. اسی لیے ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں, توجہ سے سنیں.
جب تک تم اپنی خواہشات کو حضور کی مرضی کے مطابق نہیں بناؤ گے، یہ دنیا قدم قدم پر تمہیں زہر پلاتی رہے گی، زہر پلاتی رہے گی۔ آپ کو کیا کیا نام دے دیے گئے؟ بہت سارے نوجوان سجنے سنورنے کے نام پر اپنا تشخص بگاڑ لیا، اپنی آئیڈینٹی بدل لی۔ تمہاری داڑیاں تو گٹر میں بہ رہی ہیں، تمہاری ٹوپیاں تو چھپی ہوئی ہیں، شرم آتی ہے؟ اور دوسروں کو دیکھو، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی۔ نوجوانوں کی بات کرو، کپڑے پھاڑ کر کے پہننے میں شرم نہیں آتی، لیکن مصطفیٰ کریم کے اخلاق پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ انصاف کرو، پھر کون سے مسلمان ہو؟ جب تک تم اپنے آپ کو نہ بدلو گے، یہ حالات نہیں بدلنے والے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ آج بدلنے کا وقت ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ میں آیا ہوں صرف یہاں پر اس بات کے لیے کہ تمہارے گھروں میں ہر پیدا ہونے والا بچہ میرے مصطفیٰ کا سپاہی بن کر کے نکلے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پہرا دینے والا بن کر نکلے۔ اتنے بڑے عظیم کام کے لیے اٹھنے والا ایک بچہ، ظاہر سی بات ہے اسے اندر سے اور باہر سے پورا پاک ہونا ہوگا، اس کی تربیت پر پوری توجہ دینی ہوگی۔ یہاں پر جتنے حاضرین آئے، سب سے میں کہتا ہوں، اگر اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام پہ پالو، اس کی تربیت کرو نام محمد لے کر کے، اور اسے یوں سکھاؤ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب وہ جوان ہو جائے پھر دیکھنا دنیا اس کے سامنے انگلی اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رکھ سکتی۔ آج تم نے اپنے بچوں کو آوارہ کر رکھا ہے، ان کو کسی اور کے گود کے حوالے کر دیا ہے، ان کو تم ایرے غیرے کے تربیت میں ڈال رکھے ہو۔ صرف اتنی بات میں کہنے آیا ہوں، تمہارا ہر بچہ میرے مصطفیٰ کا سپاہی ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس کی پرورش ہونی چاہیے۔ ایک ماں کا جذبہ دے کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، مدینے کی خاتون ہے، مدینے کی خاتون ہے۔ جنگ احد میں ایک نوجوان شہید ہو گیا، جنگ میں ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر کے اس کی ماں کو بتایا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا۔ اگر ہماری عورتوں کا کوئی ایک جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، پتہ نہیں وہ آسمان سر پر اٹھاتی ہے، سیدھے احد کے میدان میں آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی اور پوچھتی ہے، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں، میرے بیٹے کی لاش دیکھوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ اس کو بلند مقام دے، جا تو دیکھ سکتی ہے۔ سنو اے مسلمان، وہ خاتون آئی اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے، میدان میں پڑی ہوئی ایک لاش ہے، جوان بیٹے کی لاش جب ماں دیکھے تو کلیجہ پھٹ جانا چاہیے، لیکن کمال ہے وہ مدینے کی خاتون، سلام ہو ان کی عظمتوں اور قربانیوں پر، اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آئی، جسم سے جبہ ہٹایا، جسم سے جبہ ہٹایا اور پلٹا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی رہی، سینے پر ہاتھ پھیرتی رہی، پھر جبہ سیدھا کیا، مسکرائی اور سجدے میں گر گئی، سجدے میں گر گئی، شکر ادا کرنے لگی۔ صحابہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا ہے خاتون آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ سنو مدینے کی خاتون کیا کہتی ہے، کہتی ہے بات دراصل یہ ہے، میرے اس جوان بیٹے کی میں نے شروع سے پرورش اسی نام پہ کی تھی کہ کبھی اس کی جوانی کام آئے تو میرے مصطفیٰ کے کام آئے، میرے نبی پاک کی عزت کے لیے کام آئے۔ پھر جب احد کی لڑائی کا اعلان ہوا، میں نے اپنے بیٹے کو سجا سنوار کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا، جب میرا بیٹا کل گھر سے مجھ سے رخصتی لے رہا تھا، میں نے اس کو نصیحت کے طور پر ایک لفظ کہا تھا، بیٹا اگر جنگ میں سختیاں آ گئی، اگر دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ وار ہونے لگے، تجھے میں